بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ حالات پاکستان میں جو کہ تو کوئی بہتری کی صورت نظر نہیں آتی۔ سیاسی اعتبار سے ایک محاذ پی ڈی ایم کی شکل میں قائم ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی ایک اکیلی جماعت کے طور پہ اس کو فیس کر رہی ہے۔ اس جماعت میں پی ڈی ایم میں جو اتحاد ہے اس میں بڑے بڑے شاطر لوگ موجود ہیں، اور جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومت آئی، کیبنٹ بنی، تو اس وقت اکثر حضرات ان میں ضمانتوں پہ تھے۔ سو نیچرلی ایک چیز نظر آتی ہے کہ اس میں وہ ایلیمنٹ موجود ہے اور وہ حاوی ہے اس سارے سسٹم کے اوپر، جس کا تعلق کرپٹ مافیا سے۔ اور مافیا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مافیا کا مطلب یہی ہے کہ پورا نظام ان کی انگلیوں پہ ناچتا ہے، وہ جس کو جی چاہے کر لیں، وہ عدلیہ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی اور انویسٹیگیٹو ڈپارٹمنٹ ہو، انویسٹیگیشن کرنے والے، وہ کہیں نہ کہیں ان کو قابو کر لیتے ہیں۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ مزید گمبھیر اور خراب ہوتی نظر آ رہی ہے، جس میں کہ مختلف قسم کے آپ دیکھتے ہیں کہ الزامات وغیرہ آ رہے ہیں۔ جیسے تسنیم حیدر کا ایک دم قصہ نکلا وہاں پہ انگلینڈ میں، اور قتل کے الزامات جو ہیں وہ میاں صاحب اور ان کی بیٹی پہ لگ گئے۔ وہ لازمی بات ہے کہ اس کی تحقیقات کوئی ہو تو پتہ چلے، اگر تحقیقات ہی نہیں ہوں گی تو یہ الزامات کی شکل میں رہیں گے، اور ویسے تو کوئی نہیں مانتا۔ اسی طرح دوسری طرف اچانک جنرل باجوہ کے ایسٹس کے بارے میں ایک بہت تفصیلی رپورٹ باہر آ گئی۔ احمد دورانی جو کہ باہر بیٹھے ہیں، کہیں غالباً ملک سے باہر ہیں، انہوں نے وہ رپورٹ نکال کے دے دی۔ اب اس کا لازماً اس کا بھی ایک امپیکٹ آئے گا، ایک امپریشن موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ایک پاپولیرٹی کا مسئلہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی بہت ہے، اور اس میں پی ڈی ایم کو نظر آتا ہے کہ الیکشن وغیرہ تو یہ جیت نہیں سکتے۔ سو سارے کھیل میں میں جو سمجھ سکا ہوں کہ ان سب کا ٹارگٹ ایک ہے کہ یہ ساری مصیبتیں، کرپشن باہر آ رہی ہے، یا کسی کو بدنام کیا جا رہا ہے، کسی پہ قتل کا الزام لگ رہا ہے، تو اس ساری فساد کی جڑ ان کے خیال میں جو میں سمجھا ہوں وہ عمران خان ہے۔ اب عمران خان جو ہے چونکہ ایک صاف ستھرا آدمی ہے، ایک ایسا آدمی ہے جس کو اپنے ملک کا درد ہے، اور اس کے باہر اثاثے بھی نہیں ہیں، وہ ملک سے باہر بھاگنا بھی نہیں چاہتا، میدان چھوڑ کے جانا بھی نہیں چاہتا، اور ایک فائٹر ہے جو کہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ ہمیشہ کے لیے اس مافیا کے لیے ایک تھریٹ، ایک خوف، ایک خطرہ بن کے موجود ہے اور موجود رہے گا۔ اگر اس کو نااہل کروا دیں تو تب بھی سیاست سے اس کا چہرہ غائب نہیں ہو جائے گا۔ اگر اس کو وقتی طور پہ ایک الیکشن سے باہر کر دیا جائے، وہ الیکشن میں آئے نہ، تو تب بھی وہ الیکشن کو انفلوئنس کرے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں اس کو جو کروایا جائے، اگر اس کو ڈسکوالیفائی کرایا جائے تو عوام اس کو تسلیم ہی نہ کریں، اس پہ بھی مسئلہ بن سکتا ہے۔ مختلف آپشنز جو موجود ہیں اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے، تو وہ یہ ہے کہ کوئی ایمرجنسی کو مارشل لا لگے تو وہ عوام قبول نہیں کریں گے، اس میں بھی کنفرنٹیشن کے چانسز موجود ہیں۔ لہذا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو وزیر آباد کے قریب حملہ ہوا اور جو ناکام ہو گیا، جو کوشش کامیاب نہ ہو سکی، اور جس کوشش نے عمران خان کے حوصلے پست نہیں کیے، اور وہ پھر میدان میں ہے اور دوبارہ سے اپنی لانگ مارچ کو وہ ریزیوم کر رہا ہے، اور راولپنڈی میں آ کے جوائن کرنا چاہتا ہے 26 تاریخ کو، تو ان حالات میں عمران خان کو بہر صورت ایلیمینیٹ کرنا ہی ایک آپشن ان لوگوں کے لیے رہ گئی، اور وہ ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اس میں انکریجمنٹ کس بات کی ہے؟ انکریجمنٹ اس بات کی ہے کہ میاں صاحب کے اوپر قتل کے الزامات لگ رہے ہیں وہاں پہ لندن میں، تو ان کا کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ وہاں پہ لندن میں
جو وکیل اس کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں تسنیم حیدر کے وکیل ہیں غالباً مہتاب عزیز صاحب، ان سے چینل 5 کے بیورو چیف، لندن کے بیورو چیف امجد چودھری، انہوں نے بات چیت کی تو ان کو بتایا گیا کہ لندن میں جتنے جی چاہے ایلیگیشنز لگ جائیں، اگر ایک آدمی MI6 کے لیے کام کرتا ہے تو اس کو سزا نہیں ہوگی، بلکہ اس کا کیس ہی نہیں چلے گا۔ اور اس کی انہوں نے تفصیل بتائی۔ انہوں نے کہا مہتاب عزیز صاحب نے کہ یہاں پہ ایسے کیسز کو CPS کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ CPS ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو دیکھتا ہے کہ کیس چلانا چاہیے آگے یا نہیں چلانا چاہیے، اور وہ لنکیج ہے اس کے MI6 کے ساتھ۔ MI6 سمجھتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے لیے یوزفل ہے، وہ کہتے ہیں جی اس کا کیس دفن کر دو، چنانچہ اس کا کیس آگے چلتا نہیں ہے، تو وہاں سزا نہیں ہے۔ یہاں پہ پاکستان میں جو پکڑا گیا آدمی وہ اصل آدمی نہیں ہے، وہ گول مول ہو گئی، وہ ایک ڈسیپشن کے لیے ایک ڈیکوائے رکھا ہوا تھا، لہٰذا وہ بھی معاملہ ختم ہوا۔ وہ تحقیقات جو GIT وغیرہ بنی وہ کہیں نہیں جائے گی، وہ کسی نتیجے پہ پہنچے گی نہیں، اور جو اصل قاتل ہیں یا اصل لوگ ہیں ان تک ویسے رسائی نہیں۔ جن پہ شک عمران خان ظاہر کرتا ہے ان کی FIR نہیں درج ہو رہی۔ سپریم کورٹ ہے تو وہ بالکل اس معاملے میں خاموش، اور یوں لگتا ہے کہ وہ ان کو اس چیز کی فکر ہی نہیں، ان کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، وہ شاید کسی اور جگہ پہ کسی اور دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں لازماً جو لوگ ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو، ان کے حوصلے بلند ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ سسٹم کو انہوں نے اس طرح قابو کیا ہوا ہے کہ ان تک ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکتا کسی کا، لہٰذا یہ ایکٹیویٹی دوبارہ کی جائے گی عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے۔ اس کی ابتدا یا اس کی گراؤنڈ جو ہے وہ پریپیئر کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ میرے ہاتھ میں ابھی یہ ڈاکومنٹ ہے، لیٹر ہے 22 نومبر کا، جو کہ منسٹری آف انٹیریئر نے لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے تمام چیف سیکرٹری صوبوں کے جو ہیں ان کو سب کو لکھا ہے، 4 صوبوں اور گلگت بلتستان، آزاد کشمیر۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی لانگ مارچ آ رہی ہے، اور اس میں اس کے اوپر حملے کا بہت خدشہ ہے۔ ایکس پرائم منسٹر کی جان لینے کے لیے حملہ کیے جانے کی پاسبلٹی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس آدمی کی، جو شوٹر تھا پہلے جس نے کو گولی چلائی، اس سے لگتا ہے کہ یہ مذہبی جنونی لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے تحریک لبیک کا TLP کا نام لیا کہ TLP یہ کر سکتی ہے۔ اب یہ سارے جو بھی اس میں خدشات ظاہر کیے گئے ہیں اس لیٹر میں کہ فلاں کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس میں پہلا نقطہ یہ جو TLP پہ آیا، میں اسی سے شک میرا ڈیولپ ہوا کہ TLP نے فوراً اس کو کاؤنٹر کیا۔ TLP کے جو امیر ہے حافظ سعد حسین رضوی، اس نے ٹویٹ کیا، اس نے کہا کہ PTI لانگ مارچ پر حملہ کی منصوبہ بندی کا الزام تحریک لبیک پر لگانا حکومت کی انتہائی بھونڈی اور واہیات حرکت ہے۔ حکومت وقت ہوش کے ناخن لے اور فی الفور اس تھریٹ لیٹر کو جاری کرنے پر پوری قوم سے معافی مانگے۔ تحریک لبیک کسی بھی قسم کی دہشت گردانہ فعل میں کارروائیوں میں ملوث نہیں، وہ اس کی مخالفت کرتی ہے۔ اب یہ وہ منہ پہ تماچا ہے جو کہ TLP نے مارا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی شک و شبہ انہوں نے آگے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ داعش، کیونکہ ان کے ساتھ دوسری جماعتیں بھی ہیں، سو لہذا وہ جو سنی تحریک ہے یا اس طرح کے لوگ، ان کے خلاف داعش ایکٹیو ہوتی ہے، لہذا داعش کے لوگ چونکہ بڑے سارے افغانستان سے آ گئے تھے طالبان کی حکمرانی کے بعد، لہذا ان سے بھی خطرہ ہے کہ وہ بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس طرح کا ایک جعلی سا تھریٹ لیٹر جو کہ اپیل نہیں کرتا ذہن کو، وہ پیدا کر دیا ہے، بھیج دیا ہے اپنے سر سے یہ ذمہ اتارنے کے لیے کہ جی ہم نے تو ایک تھریٹ الرٹ جاری کر دیا تھا، بتایا تھا، چیف سیکرٹری کو بھی کہہ دیا تھا، اور ان کو PTI کو بھی کہا تھا کہ آپ اپنی احتیاط کریں۔ اس سے شبہ یہی پڑتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پلاننگ موجود ہے کہ عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے کوئی کارروائی کی جائے گی،
اور پھر انہی آرگنائزیشنز میں سے کسی کے اوپر الزام لگا کے معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو عمران خان کو پورے احتیاطی اقدامات کرنے چاہیے، اور جو احتیاطی اقدامات ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ بلٹ پروف اور یہ جو شاک پروف، بام پروف اپنا کنٹینر رکھیں۔ اگر وہ فوری طور پہ اویلیبل نہیں ہے تو 26 کی تاریخ کو چھوڑ کے آپ 2-4 دن اور آگے پیچھے لے جائیں، لیکن اپنی حفاظت کو مد نظر رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تھریٹ الرٹ ہے، اس کا مقصد ایک اور بھی ہے کہ لوگوں میں خوف پیدا ہو جائے اور لوگ اس لانگ مارچ کی طرف آئیں نہیں، کہ ان کو خیال ہو کہ پتہ نہیں کوئی دھماکہ ہو جائے گا، ہم نہ مارے جائیں۔ لیکن اس میں لوگوں کو سینسٹائز کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے لوگوں کو اس معاملے میں پوری طرح بریف کر دیں اور ان کو کہیں کہ آپ نے آس پاس توجہ رکھیں اور کسی بھی مشکوک آدمی کو دیکھیں تو اس کو فوری طور پہ سیکیورٹی کے حوالے کریں، سیکیورٹی ان کی اپنی بھی پی ٹی آئی کی ہوگی، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعات نہیں ہوں گے۔ اس واقعے کو پریونٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ حکومت ہر حالت میں لانگ مارچ کو ناکام بنانا چاہتی ہے۔ نہ صرف ناکام بنانا چاہتی ہے، بلکہ ہو سکے تو عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنا بھی ان کا آبجیکٹو ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی منصوبہ بندی ہے لانگ مارچ کی، وہ ان حقائق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس پہ عمل کیا جائے، اس کو تیار کیا جائے۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ عمران خان اس وقت ایک قومی لیڈر ہے اور اس قوم کے لیے اس کا وجود انتہائی ضروری ہے۔ مفاد پرست ٹولہ اس سے جان چھڑانا چاہے گا، ملک کے دشمن اس سے جان چھڑانا چاہیں گے، وہ لوگ جو پہلے سے ہی اس سے باغی تھے، سمجھتے ہیں کہ وہی ان کے مسائل یا ان کے اقتدار کی ہوس جو ہے وہ اسی کی وجہ سے پوری نہیں ہو رہی، اور ان کی کرپشن جو ہے وہ اسی کی وجہ سے زیادہ سامنے آئی اور وہ بدنام ہو رہے ہیں اور ان کے گھروں کے باہر چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں، وہ لازماً اس شخص سے اپنی جان چھڑانی چاہیں گے۔ لیکن یہ شخص آج قوم کا اثاثہ ہے، لہٰذا پوری قوم کو اس چیز کا نوٹس بھی لینا چاہیے اور اس کے لیے پوری منصوبہ بندی کرنی چاہیے، تاکہ پہلے تو یہ واقعہ ہو نہیں۔